کیا 23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے. وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا بھائی. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا. یہاں پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو
بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے, اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا, اور ہوائی بات نہ اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے, رکھے گا کہاں, یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں, دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا, یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو, پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا, اس کے پیسے ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, گھٹنا سطر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں, تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے, گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس, بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے, کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو, وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی, اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں, اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے, تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ, وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو, چچا ہو, ماموں ہو, ان سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ اس طرح کر رہے ہیں, میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے, کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھئی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے. میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے؟ بھائی شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو, اچھا ہے نا, تو اچھا ہی لگتی ہے. شال تو ہمارا کلچر ہے بھائی, ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو, شادیوں میں شال پہنا کرو, اچھا لگتا ہے یار. اچھا بھائی, یہ دونوں دولہاؤں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, آج کسی کو کہہ دیا جائے, کسی کو عشق ہو جائے نا کہیں عشق, تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تجھے یہ مل جائے گی, تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی. اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا, جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ بہتر ہے. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے, رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے, اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں, بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں. تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو, وہ کیا ہوں گی. جزاء بما کانوا یعملون, قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے, زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے, نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے, شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. مفتی صاحب, منافق کی کتنی نشانیاں ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے عقیدے کا منافق, ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے, وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے, نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے. اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے ہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق.
تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو, بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا, فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی, اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بخت سچ بول رہا ہے یا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا, پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اسے امانت دی جاتی ہے, اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں وہ, سمجھ رہے ہو. اور ایک چوتھی علامت, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے, اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے, سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا, بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے, تو ڈھمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑ دو مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے, اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو, پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی, مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے, کیا اس پہ دلائل پیش کریں؟ تو پورے میرے بیانات انہی ٹاپک پر ہوتے ہیں. میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے, زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو, عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے, اماں آپ کی بہو ہے, لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو, طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا, گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے, پتہ ہے آپ. اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے, بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا, تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے, تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی. تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا, اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی 2-4 چیزیں ہی ہیں, پھر بھی پھٹا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا اللہ آگے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. ایسے ہی اللہ میاں چاہتے ہی ہیں کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں, یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے, یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے, یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے, گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں, یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے. اتنی ورزش, یہ فلانا ڈمکانا. ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت, فلاں نے ساری چیزیں کی تھی, اٹیک سے ہی مرا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی, لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے جس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے. کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر, حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی. تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ کرنا چاہیے, اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی, ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا, سب کچھ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اللہ میاں نے اس دنیا کو ٹینشن فری بنایا ہی نہیں ہے. اچھا ایک ٹینشن ختم ہوگی نا تو دوسری ٹینشنیں شروع ہو جائیں گی. بعض دفعہ جو چیز ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہی ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس لیے سارے مزے دنیا میں میرے بھائی اللہ نے رکھے ہی نہیں ہیں. تو جب شادی ہوگی تو بیوی کتنی بھی اچھی ہو, تھوڑے دنوں کے بعد پھڈا منہ سے بول لو تاکہ یاد رہے آپ کو, ہوگا. شوہر کتنا ہی اچھا ہو, تھوڑے دنوں کے بعد عورت کا اس سے جھگڑا ہوگا. بیوی کتنی اچھی ہو, کیونکہ اس لیے لڑتے ہیں یہ کمبخت.
بیوی کا اچھا ہونا ہی لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. شریف بیوی مل گئی, اب وہ ہر چیز برداشت کر رہی ہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ لڑائی نہ ہو, لیکن مرد اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں گھر دیر سے آتا ہوں تو یہ پوچھتی نہیں ہے, لڑتی نہیں ہے, جتنا خرچہ دے دیتا ہوں اس پہ گزارا کر رہی ہے, تو وہ اور ہاتھ دبانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میری اتنی اچھی بیوی مل گئی تو اگلی عید پہ میں ڈبل خرچہ دوں گا اس کو, نہ نہ نہ, وہ کہے گا یار یہ تو بیوقوف مل گئی ہے, تو وہ ہاتھ کھینچنا شروع کر دے گا. وہ دیکھتا ہے کہ میری اطاعت کر رہی ہے تو ایسا کام لینا شروع کر دیتا ہے, اس کا آرام, اس کے نیند کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو انسیکٹس ہیں یہ بعض دفعہ شوہر کے ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں پوری زندگی کبھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوئی. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری زندگی میں, حالانکہ بوڑھے ہو کے دنیا سے گئے, وہ پوری زندگی میں میرے اور میری زوجہ کے درمیان کبھی اونچی آواز سے بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی لوگ بھی ہیں دنیا میں, رہے ہیں, لیکن آج کل پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اب نارمل ہے, یا شاید میں نے کچھ زیادہ ہی چھوٹ دی ہوئی ہے جو اتنی ہنسی خوش زندگی گزار رہی, مجھے تھوڑی سختی کرنی چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہو جائے نا تو عورت اسی چیز کو تھوڑے دنوں تک وہ کہتی ہے بھائی تو جب پیسے مانگو پکڑا دیتا ہے, جب بولو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کھانے لے جاتا ہے, جب پیزا کے جانا ہے تو پیزا کھانے لے جاتا ہے. اور ماشاءاللہ جب 12 بجے سو کے اٹھو تو 12 بجے سو کے اٹھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہتا, تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو مجھے مل گیا ایک بہت بڑا, تو پھر وہ اور نچوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے یہ دونوں کے ساتھ ہے, تو اس لیے قدرت نے سسٹم ایسا رکھا ہے دونوں پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے. اس کو تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ملے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھے, اور اس کو یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے, یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ملے تاکہ وہ بھی اس کو سیدھا کر کے رکھے. تو اسی طرح چلے گا گھر, ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دیا کرو, تھوڑی تھوڑی ٹینشن لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے تھوڑے دنوں, جو تجربے کار, میرے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا میرے بھائی, کہ خوب سمجھ لو جتنا بھی اچھا ٹائم گزر رہا ہو نا, چند دنوں کے بعد ایک ایسی حالت آتی ہے جس میں دونوں لڑتے ہیں, تو یہ سمجھ لو کہ یہ نیچرل ہے. اس کو گھر توڑنے کی طرف نہ لے جایا کرو. یہ ایک پیک پہ جاتی ہے لڑائی, پھر واپس نیچے آتی ہے, پھر آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے تھوڑے دن تک. اب سمجھ جاؤ جب 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ گزر گیا, اب سمجھ جاؤ کہ اب ہونے والا ہے پھڈا, تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار رہو یار, تھوڑی سی جھڑپیں ہوں گی, اس کے بعد حالات کیا ہو جائیں گے, نارمل. ان جھڑپوں میں اگر کنٹرول نہیں کیا نا اپنے آپ کو, اور طلاق پر آ گئے اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے, تو گھر کو اجڑ جائے گا. تو جب آپ کو پہلے سے پتا ہے یار تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہونی ہے, تو ذہنی طور پر کیا رہو گے, تیار. اور یہ بہت فائدے مند ہوتا ہے, یہ جو وقتی طور پہ ایک پھڈا ہوتا ہے نا, یہ بہت صحت کے لیے مفید اور دونوں کے تعلقات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, انڈیا کے ایک بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ان کا میں کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی انہوں نے, کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے تھوڑی دن میں کسی کو زکام ہو رہا ہے, کسی کو بخار ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے, انہوں نے کہا WHO کے مطابق نا اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا, یعنی جن کو یہ ہوتا ہے نا وہ بیمار نہیں کہلاتے, وہ بھی ہیلدی لوگ ہی ہوتے ہیں. بھائی سال میں 1 دفعہ نزلہ ہو جاتا ہے, 2 سال میں 1 دفعہ موشن لگ گئے, اس طرح پہ چلتا رہتا ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائرل انفیکشن ہے یار, اب یہ کیا, یہ تو چلے گا, ٹائم پورا کر کے خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جس کو یہ ہوتا ہو تو ڈاکٹروں کی نظر میں یہ بیمار نہیں ہے, بیماری سے وہ بیمار کہ جو, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. شوگر کا مریض بیمار ہے, ہارٹ کا پیشنٹ کیا ہے, بیمار ہے, کڈنی خراب ہے وہ کیا ہے, بیمار ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے کیا ہے, 20 قسم کی بیماری. لیکن جس کو کبھی بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, یہ سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بیماریوں سے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا امیون سسٹم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ بھی نہیں ہوتا نا, وہ پھر کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے ان کو. یہ ہم بچپن میں حکیموں سے سنا کرتے تھے کہ کبھی کبھار نزلہ ہو جانا یہ صحت کے لیے, کبھی کبھار, ایسا نہ ہو ہر تھوڑے دن میں دوسرے کے منہ میں جا کے چھینک رہے ہوتے بعض لوگ, کبھی کبھار. تو یہ اچھا ہوتا ہے ایسے. یہ آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کی مثال ایسے, جو فوج لڑتی رہتی ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے. جس فوج نے صدیوں سے کوئی جنگی نہ لڑی ہو, وہ جنگ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے, جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم, جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے, اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے,
وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا کوئی ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا. اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی تھوڑے دنوں میں, بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی یہ کی ہے. جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. او بھائی اسی لیے پیدا کرو کہ تھوڑا لڑیں آپس میں, کیونکہ اگر بچے 1-2 ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے, ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1 دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں, ادھر مار دیا, ادھر ایک. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا, اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے کو اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. اور وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا, خیر ٹھیک, بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر بھی ٹھیک ہو گیا. تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں, تو ٹائم بھی لگا, یہ بچے کے لیے کیا ہے, تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا, تکلیف ہو رہی ہے, 1 ہفتہ روئی چیخی چلائی, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی, 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑے, وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں, تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ کے, رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے, گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے, ہاں بھائی اتنے پیسے, نانی کے جانا ہے, والدہ کے جانا ہے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے, بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں, میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے, اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے, میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہو, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے, ہمارے ایک امریکہ میں رشتے دار ہیں, پرسوں ان کا فون آیا, وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں, آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہاں گورے, یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہے ہیں میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, یعنی خاندانی گورے ہو گئے نا, فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, تو جگہ ہوگی کھانے میں, اتنے بچے اتنے لوگ آ جائیں. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے, کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو, FRC میں کتے ڈالو گے کیا ہے بھائی؟ ادھر بھی فیملی, ان کے 2 کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی؟ تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گا, ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے, اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی. تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی. اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات. وہ بڑی گئی, تباہ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو.
مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے کا. وہ 6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے, میں اس کو چپ کرا رہا ہوں. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤ. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تحمل پیدا کرے. تھپڑ کھلانے کا تحمل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد بہو کی بھی برداشت نہیں ہوگی. ان سے کسی کی کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے. کتے کو برداشت کریں گے بس, یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل میں آ نہیں رہا لوگوں کو. برائے مہربانی یہ کیا لکھا ہے, ہمارے ہاں جہیز کا تو رواج نہیں ہے, لیکن لڑکا لڑکی والوں کو پیسے دیتا ہے. لیکن اب ہو رہا ہے کہ لڑکی شادی نہیں کر پاتا. جیسے کہ حق مہر 80 تولہ سونا, 80 تولہ سونا حق مہر ہے, تو زرداری سے رابطہ کرو. یہ بھی ظلم ہے یار. جہیز نہیں ہے لیکن لڑکے سے اتنا لے لیتے ہیں. جن جگہوں پر بھی نکاح مشکل ہے وہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے, لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. مفتی صاحب کیا امام کے پیش ہی مقتدی سمیع اللہ پڑھے گا؟ نہیں, صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا مقتدی. رکوع اور سجدے کی تسبیح کی تعداد کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے طاقت میں پڑھیں. 3 5 7 9 11 بہتر ہی ہے. السلام علیکم, ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ گن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائیڈ افیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت دیں, اور بہت سے کو سائیڈ افیکٹ تو آ چکے ہیں. فرار ہو گئے ہیں, ملکوں سے بھاگ گئے ہیں, لوگوں کا پیسہ کا. یہ ایک ہوائی کرنسی ہے. دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا. کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے. اب کرنسی ہی اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. احتیاط اسی میں کہ آپ اس سے اوائڈ کریں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے, کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی نا میں ایک دم سے آ جائے پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسے ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا میرے پاس. ہم نے تو کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا, تو لوگ قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چاہے کرائے کا ہو,
تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے, بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 125 ہے تو لگژری ہے, گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی ہوئی آپ نے اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں, زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ گئے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا, ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. میں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, آج سے نہیں ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے, ریوو دیکھ کے عیاش سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو, بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے 3 ٹائم دیے. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار, کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم, وہ ہوتی ہے, اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں, پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکھ کے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا, انہوں نے کہا کھاؤ, پہلے منع کر رہے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر, تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے, بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں, بولو بھائی اتنی نعمتیں, نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں. لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہزار ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی, میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے, اس میں گزارا کر رہا تھا میں, اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارے یہی سوچ تھی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم. تو پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے, تو ہم اس وقت بھی عیاشی کر رہے تھے. 2-3 ٹائم کی. آپ کہتے ہو کہ وٹامن پورے نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے. اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے, امیر کی صحت کا اصول, امیر کو سارے وٹامنز چاہیے, ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ. غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال. ابھی میں گاؤں میں گیا, میں نے ولاگ بنائے, اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. شہد لینے گیا تھا میں, پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے. تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا, ابا کی عمر 100 سال, ابا کی عمر 90 سال, کھاتے کیا ہیں؟ بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا, ان 3 چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں. روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے ہیں. وٹامن سی کہاں گیا؟ وہ تو بہت ضروری ہے نا. وٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کیا روٹی میں وٹامن سی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیا بکری کے دودھ میں وٹامن سی ہے؟ چپ کیوں ہو گئے؟ نہیں ہے. تیسری چیز کبھی کبھار انڈا, چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے. میڈیکل سائنس تو کہے گی وٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو, کوانٹٹی چاہیے اتنی, ان کو تو نہیں چاہیے. 90 سال 99 سال. تو غریبوں, میں نہیں کہہ رہا میڈیکل سائنس کی رپورٹ غلط ہے, وٹامن سی چاہیے ڈیلی, ورنہ مسوڑوں سے خون آتا ہے, نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے. غریبوں کو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں تیری روٹی. صحرائی آدمی پوری زندگیاں ستو پھانک کے گزار دیتے ہیں, تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دیے ان میں. اللہ میاں نے بولا تمہارے یہ والے سافٹ ویئر ہیں, تمہیں
ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے گلاس پانی پیو, اتنے. صحابہ کے دور میں یا صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا. عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے, اتنا تھوڑا پانی جیتے تھے پھر بھی. تو جو جہاں آپ رہتے ہو نا, باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے, ایڈجسٹ کر لیتی ہے. تو جب پیسے ہیں تو وٹامن سی بھی لو, کینو مالٹے بھی کھاؤ, لیمن بھی, انار بھی. نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراٹھے پہ سیٹ کر دے گا, سارے میرے وٹامنز منرلز کس سے پورے ہوں گے, پراٹھا تو غلط ہے, روٹی سے. وہ اچھا اتنا لگتا ہے منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ان کی اہلیہ بیمار تھیں, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں, سیب, انار, انگور, یہ چیزیں کھلائیں. حضرت فرماتے میری تنخواہ اتنی تھی میں پھل کھلا ہی نہیں سکتا تھا. یہ میں نے خود 2-3 دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا. لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے, بادشاہ. تنخواہ یہ تھی, اتنے بڑے بادشاہ کے لوگ, حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضے مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے, تو یہ تو بڑا اچھا, لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے, تو اس کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا. لباس اچھا اس لیے کہ ہر وقت استری ہوتا تھا اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا نا ان کو پھل کھلائیں, حضرت فرماتے میرے پاس تو پھل کے پیسے تھے نہیں. میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں, اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا, 1 چمچہ صبح, 1 چمچہ دوپہر, 1 چمچہ. ایک غریب کو ڈاکٹر نے کہا نا 1 چمچہ صبح کھائے, 1 چمچہ شام. اس نے کہا اتنے چمچے کہاں سے لے کر آؤں گا ڈاکٹر صاحب. تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب, میں تو پھل نہیں کھلا سکتا, اور پھر یوٹیوب پہ, اس زمانے میں یوٹیوب تھا نہیں, ہوتا تو سرچ کرتے کتنا ضروری ہے وٹامن سی اور آئرن اور یہ سیب اور انگور اور انار, تو ڈپریشن میں جاتے. حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے, لیکن میرے اللہ نے اگر میری بیوی کے لیے پھل ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے, اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں, ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارا کریں گے, ہم اسی پہ چلائیں گے. تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا 78 سال میں. حضرت کی اہلیہ کا ابھی 1-2 سال پہلے 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی, بعد میں تو آ گیا, لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا. اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. اور میں نے دیکھا ہے غریب بہت سے, اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھا ہے, ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا, ٹھیک ہے, نہیں کھایا تو وہی. میری نانی جو تھی نا, نانی وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی, وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا تھا نا, پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا, جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فریج میں رکھ دی, تھوڑا سا گوشت رکھ دیا, وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو, اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی. وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا سا چاول آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے یہ آ رہا ہے, ادھر سے مکس کیا کھچڑا بنا کے کہ بھئی ضائع ہونے سے بچ جائے. ماشاءاللہ ان کی بھی میرا خیال ہے 95-99 سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 99 سال تو, اور بڑے خوش و خرم زندگی گزاری. میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی وٹامن سی اور وٹامن اے اور وٹامن بی اور وٹامن ڈی. کریں ضرور, یہ بھی ضروری ہے, لیکن جس کے پاس پیسہ ہے. نہیں ہے بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے وٹامنز اللہ پورے کرے گا. کیونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے وٹامن پورے ہوتے ہیں. جو اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے وہ کم بخت کیلے بھی کھا لے گا نا تو آئرن کی کمی پوری, لوہے کے کیلے بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی اس کی. سمجھتے ہو؟ تو خوش رہا کرو, پیسوں کی ٹینشن نہ لیا کرو. پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینشن دیتی ہے, تو بیوی کو ٹینشن نہ سمجھو, بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا بھائی, میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا, کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں, چائے میں ڈبو کے کھاؤ, لائف کو کیا کرو. پھر جب بیگم یہ رپورٹیں پیش کریں نا کہ دیکھیں ایکچولی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں, یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن کے نا, دیکھیں ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری, ہمیں وائٹامن ڈی چاہیے, پھر ہمیں وائٹامن اے چاہیے. آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے, آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپڑ چاہیے, لیکن یہ نہیں چاہیے, بری بات ہے. ایسا نا لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں. ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا. اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں, ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے, اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ. تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوسی نہیں کروں گا, پیسے نہیں ہے تو میں, ہاں یہ نہیں کہ خود چھپ کے کم بخت بادام پستے کھا رہا ہے مرد, یہ غلط ہو جاتا ہے. بعض میاں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں, بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناؤ. تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے وٹامنس کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ, تمہاری بھی کمی. اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں,
पूरा मिनरल्स का और विटामिन का डब्बा होती हैं वो ये कह रही होती है कि एक्चुअली लाइफ कैसी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। डाइट ही नहीं होनी चाहिए, जब जाके इंसान सेट होता है। इस्लाम ने जो हमें सिखाया है वो डाइट को कम करो, छोड़ दो खाना पीना, शदीद भूख लगे तो थोड़ा सा खाओ बस, असल तो ये है, फिर फिट फाट रहोगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। कह रहे भाई मेरा सवाल है कि जल्दी सोना, ये मुझे समझ में नहीं आया, बहुत लंबा सवाल है भाई। आपके सामने से देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। हमारी वापसी ऑस्ट्रेलिया मंगल को हो रही है, अगर बुरा ना लगे तो आप मेरे बेटे के साथ एक सेल्फी ले लें। सलमान अहमद कहाँ है भाई, कहाँ है सलमान अहमद, आ जाएं सेल्फी ले लें जल्दी से। मुफ्ती साहब कहते हैं कि बिजनेस करो, जब पैसे ही ना हो तो बिजनेस कैसे करें? पैसे ही ना हो तो बिजनेस कैसे करें? बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनमें पैसों के बगैर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आ जाओ बेटा, शाबाश, दबा दें जल्दी से, जज़ाकल्लाह। अब ये तजर्बेकार लोगों से पूछो कि विदाउट पैसा बिजनेस, देखो